اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کسی پرانے زمانے کے عالم دین نہیں تھے، نئے زمانے کے عالم دین، ہزاروں کتابوں کے مصنف، اللہ اکبر، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک زمانے تک آپ صدر رہے۔ عرب ان کے علم کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ ایسا عالم اللہ نے ہمارے ملک میں پیدا کیا کہ عرب ان کے علم کے سامنے ہاتھ باندھتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، عربی میں حضرت کی تقریر کو سن کر پہلی مرتبہ حضرت نے بام عروج میں دنیا کی شہرت کے سامنے 60 سال کی عمر میں نہیں آئے، 50 سال کی عمر میں نہیں آئے، حضرت کی عمر 25 سے یا 27 سال کی تھی۔ ساری دنیا میں حضرت کا ڈنکا پٹ چکا تھا۔ 27 سال کی عمر یا 25 سال کی عمر، برما میں حضرت کا خطاب ہوا۔ آج سے 30 یا 35 سال پہلے، رب کعبہ کی قسم، اس وقت حضرت عین جوانی کی عمر میں تھے، عین جوانی کی عمر میں تھے۔ حضرت کا خطاب ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا برما میں تقریر بیان ہوا۔ اس وقت حضرت نے جو بیان کیا، 35 سال کے بعد ایک ایک لفظ برما میں اتر گیا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والا کو عجیب دور اندیشی اور فراست عطا فرمائی تھی۔ حضرت جب ایک مرتبہ عرب کی سرزمین میں خطاب فرمایا عربی زبان میں، پورا عرب اپنے انگلیوں کو دانتوں سے چبانے لگا۔ اس کا شجرہ پڑھو، اس کے باپ دادا کی نسل پڑھو، نسب پڑھو، کہیں یہ عربی تو نہیں ہے، کہیں یہ عربی تو نہیں ہے۔ وہ اس وقت ہندوستان کا ایک عالم جب عربی میں بات کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر کو سمجھنے کے لیے ہم علماء کو ڈکشنریاں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایسا عالم دین جب مکہ مکرمہ میں حاضری دیتا ہے، کعبۃ اللہ کی چابیاں رکھنے والا ایک خاص خاندان آج بھی مکے میں ہے، وہ چابیاں ان کے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ کو جاتے نہیں۔ شیبی خاندان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جاتے ہوئے عثمان شیبی سے کہا، اس وقت یہ کیلی کعبۃ اللہ کے دروازے کی عثمان شیبی کے پاس تھی۔ حضور نے فرمایا ہجرت کرتے وقت کہ عثمان ذرا کعبے کی چابی دے دو، مکہ چھوڑ رہا ہوں، 1-2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ عثمان شیبی نے کہا نہیں نہیں۔ حضور جاتے جاتے فرمایا کہ عثمان ایک وقت وہ آئے گا، چابی کیا تو بھی میرے قدموں میں گرے گا۔ لمبا واقعہ ہے، احادیث میں موجود ہے، علماء و طلباء بیٹھے ہوئے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی مکے میں تشریف لائے، پورے ادب کے ساتھ وہی عثمان شیبی نے لا کر چابیاں دی۔ حضور داخل ہوئے، دیکھا کہ عثمان شیبی کے چہرے پہ شرمندگی، میرے ہاتھ سے یہ ذمہ داری جا رہی ہے، میرا نبی بدلہ لینے والا نہیں، معاف کرنے والا۔ اندر جا کر کعبۃ اللہ کو پاک صاف کر کے عبادت کر کے باہر نکلتے ہیں، وہی چابی عثمان کو بلا کر کہتے ہیں کہ عثمان، محمد آج یہ چابی تم کو دے رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک تمہاری ہی نسل اس کی حفاظت کرے گی۔ اور آج بھی اسی خاندان کے افراد کے ہاتھ میں یہ چابی ہے۔ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ، جس کو
جن کے علم کو دیکھ کر عرب مملکت نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ حضرت آپ جب چاہیں تب کعبے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ جب چاہے کعبے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کی دعوت شاہ فہد کے دربار میں ہوئی۔ غلطیاں کرتے ہیں تو روکنے کا کام علماء کا ہے، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ شاہ فہد کے دربار میں حضرت کی دعوت ہوئی۔ شاہ فہد معلوم نہیں، اب جو شاہ سلمان ہیں ان کے والد۔ شاہ فہد کے دربار میں جب دعوت ہوئی، حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ گئے۔ وہ بھی عرب کے بادشاہ کی دعوت بولے تو کیسی رہیں گی۔ دعوت ہوئی، دعوت سے فارغ ہونے کے بعد شاہ فہد نے حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ کچھ نصیحت کیجئے ہمیں کچھ نصیحت کیجئے۔ حضرت کی نصیحت برابر کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے شاہ فہد سے کہا کہ خادم الحرمین الشریفین نصیحت نہیں کروں گا، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو جگانے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ میں بات کرنے کی اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی طبقے اور جماعت کو طاقت عطا کیا ہے تو وہ صرف علماء کو۔ یہ ایک ہی وہ جماعت ہے جو اچھے اچھے فرعون کے سامنے سینہ تان کر کھڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جماعت کو کلی طور پر یہ طاقت نہیں ہے۔ اگر یہی جماعت امت کے سامنے خاموش ہو گئی تو امت کے برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ شاہ فہد سے کہا کہ اے خادم الحرمین الشریفین، میں بیان نہیں کروں گا، تمہاری غفلت سے تم کو آگاہ کروں گا کہ جس مقام پر تم بیٹھے ہو یہ مقام دراصل ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ہے۔ ہم نے تاریخ عرب کو پڑھا اور یہاں کے خلفاء کی زندگیوں کو پڑھا۔ وہ سادے بستر پر سوتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، قوم کا حق ادا کرتے تھے۔ لمبا خطاب ہے، آپ کبھی پڑھ لینا، کبھی دیکھ لینا، کبھی سن لینا۔ ہم نے تاریخ عرب کو، خلفائے عرب کو، امرائے عرب کو، غلامان صحابہ کو، غلامان محمد کو ہم نے دیکھا، جن جن کے ہاتھ میں اللہ نے عرب کی قیادت عطا کی ہے۔ ہم نے ان کی زندگیوں کو دیکھا کہ وہ سادے بستر پر زندگی گزارتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، نمک سے چکر کھاتے تھے۔ ان کے گھر نہ عالی شان تھے، نہ ان کے کپڑے زر برق کے تھے۔ حضرت ندوی نے فرمایا میری اپنی پوری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ میں کسی بادشاہ اور امیر کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے نہ گیا، اور آئندہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا ایسے مقامات میں ہم کو نہ پہنچائے۔ صاف شاہ فہد کے سامنے حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے صاف کہا تم جس راستے پر ہو وہ راستہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز کا نہیں ہے۔ یا تو تم کو خلافت چھوڑنا پڑے گا یا تو اپنی طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ حضرت کا ادھر خطاب ہو رہا تھا، ادھر شاہ فہد رو رہا تھا۔
آخر میں شاہ فہد نے کہا اے کاش کہ تم عرب میں ہوتے تو ہماری حالت ایسی نہ ہوتی، کیونکہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں، ہمیں ڈرانے والا کوئی نہیں۔ جب کوئی سمجھانے والا نہ ہو، بتانے والا نہ ہو، ڈرانے والا نہ ہو تو انسان بھی جانوروں کی طرح آزاد ہو جاتے ہیں، اور آج امت کا یہی حال ہے۔